ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله اصل کی بات کا ہمارا یہاں پر پروگرام تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. پیچھے مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ پہلے ہی آپ کے پاس تاخیر کے ساتھ پہنچا، پھر آپ لوگوں کا شاید جذبہ ایسا ہے، محبت ایسی ہے، یا پھر پتہ نہیں عادت ہی ایسی ہے. اتنے یہاں پر لوگ نہیں ہیں موجود جتنوں سے میں ہاتھ ملا چکا ہوں. پتہ نہیں کتنی بار کتنوں سے میں نے ملایا ہے. تو میں نے کہا چلیں جس مقصد سے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کا میلاد منائیں، تو میرے خیال میں وہ مقصد پورا کر لے تو بہتر ہوگا. دیکھیے الحمدللہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ایک بار پھر زندگی میں ہمیں یہ رات نصیب ہوئی. دوستو، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو میلاد ہم حضور کی ولادت کو یاد کرنے کو کہتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کو کہتے ہیں، پھر اس پر خوشی کے اظہار کو کہتے ہیں، پھر اس پر رب کا شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں. ظاہر ہے حضور کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. ہمیں جو بھی نعمتیں ملی، جو بھی رحمتیں ملی، حضور کے ہی ذریعے سے ملی، حضور کے ہی وسیلے سے ملی. حضور آئے تو ہمیں یہ قرآن ملا، حضور آئے تو ہمیں ہدایت ملی. یہ جو کچھ ملا ہمیں حضور سے ملا نا. تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس کو ہم میلاد کہتے ہیں. اب دیکھیے حضور کی آمد، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ میلاد اس چیز کا نام ہے، تو یہ حضور کے میلاد کا سلسلہ تو حضور کی ولادت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت وہ ایک میثاق لیتا ہے، ایک عہد لیتا ہے تمام انبیاء کرام سے کہ بھئی تمہیں ایک کتاب دی جا رہی ہے، حکمت دی جا رہی ہے، نبوت دی جا رہی ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ میرا محبوب نبی آئے، وہ جو کہ تمہاری کتاب، تمہاری نبوت، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری تصدیق کرنے والا آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا. اب دیکھیے جب تمام انبیاء کرام اور سب نے یہ میثاق قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب دیکھیے تمام انبیاء کرام حضور کے اوپر ایمان لائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حضور کی مدد کیسے فرمائی؟ بھئی حضور کا زمانہ تو آخری ہے، بھئی تخلیق کے اعتبار سے تو اول ہیں، لیکن ظہور کے اعتبار سے تو آخر ہے. بھئی باقی انبیاء کرام کا زمانہ، ان کا دور پہلے گزر گیا، حضور کا دور بعد میں آیا. تو جو انبیاء کرام جن کا دور پہلے گزر چکا، انہوں نے حضور کی مدد کیسے فرمائی؟ تو عرض کروں گا وہ ایسے کہ انہوں نے حضور کا چرچا فرمایا، حضور کے گن گائے، حضور کے فضائل بیان فرمائے، حضور کی ولادت کی خبر دی، اس کی نشانیاں بتائیں، علامات بتائیں. تو دیکھیے
حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، کیا میلاد اسی کو نہیں کہتے؟ میلاد اسی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اگر بات کو سمجھیں تو گویا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ تمہیں ہم نبوت دیتے ہیں، تمہیں ہم یہ کتاب دیتے ہیں، اور جب دنیا میں جاؤ تو بس ایک کام کرنا، وہ یہ کہ میرے حبیب کا میلاد منانا، ان کی ولادت کی خبر دینا لوگوں کو، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے خصائص بیان کرنا۔ تو دیکھیے، اور خاص طور پہ ہم آج کی رات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ میلاد منانے کا ہمارا ایک انداز ہے، چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہم یہ لنگر نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا میرے رب نے خود اپنے حبیب کا میلاد نہیں منایا تھا؟ بھائی ہم یہ چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس رات کو ستارے بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھک نہیں گئے تھے؟ بھئی ہم تو گھروں پر، مسجدوں پر تھوڑا چراغاں روشنی کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو آسمان پر چراغاں فرمایا تھا۔ اسی طرح ہم کوئی چاولوں کی دیگ چڑھا دیتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی نظر نیاز کر دیتے ہیں، لنگر کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیا میرے رب نے بیٹوں کی نیاز تقسیم نہیں فرمائی تھی؟ بھئی اس رات ہر گھر میں بیٹا ہوا تھا۔ اچھا اب بیٹا کیوں ہوا تھا؟ کیا بیٹی اللہ کی رحمت نہیں ہے، نعمت نہیں ہے؟ نعمت تو بیٹی بھی ہے، بلکہ احادیث میں تو بیٹی کے باپ ہونے کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ تو پھر ہر گھر میں بیٹا کیوں دیا گیا؟ نعمت تو بیٹی بھی ہے، بیٹی بھی دی جاتی، اس لیے کہ دیکھیے وہ دور ایسا تھا کہ جب لوگ بیٹی پیدا ہونے پر خوشی نہیں منایا کرتے، بیٹیوں کو تو، بچیوں کو تو زندہ گاڑ دیا جاتا، دفنا دیا جاتا۔ تو اس وقت کسی گھر میں جب بیٹی ہوتی تھی تو وہاں پر گویا غم منایا جاتا تھا، وہاں رونا پیٹنا ہوتا تھا، آہو بکا ہوتی تھی۔ تو میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ جس رات اس کے حبیب کی اس دنیا میں آمد ہو، اس رات کسی گھر میں رونا پیٹنا ہو، آہو بکا ہو، اس نے ہر گھر میں بیٹا عطا فرمایا۔ دوستو اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ آتش کدائے ایران جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھی نہیں تھی، اس رات کو وہ بھی بجھ جاتی۔ اور اگر ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو بتائیے کہ کیا روایات میں نہیں آتا کہ فرشتے ہر جگہ موجود تھے؟ کیا یہ نہیں آتا کہ حضور کے استقبال کے لیے بھی فرشتے حاضر ہوئے تھے؟ کیا ابلیس وہ چیختا ہوا وہ پھرتا نہیں تھا کہ میری ہلاکت ہو، میری ہلاکت ہو؟ وہ تو چیختا پکارتا پھرتا تھا۔ کیا وہ اس نور کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ایسے نور کا ظہور ہوا کہ میں نے وہ شام کے محلات تک دیکھ لیے؟ تو یہ سب معاملات اسی رات میں ہوئے تھے نا۔ تو دیکھیے اس رات کی اور آنے والے دن کی بڑی فضیلت ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ دیکھیے ہم سب یہ جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم نے پیر کے روز روزہ رکھا، روزہ رکھتے تھے بلکہ معمول تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس روز میری ولادت ہوئی، یہ میرے میلاد کا دن ہے، میری ولادت کا دن ہے۔ اب یہ یہاں سے کم از کم یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی، کم از کم اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس کا ذکر کہاں پہ آیا ہے، میلاد کا کہاں ذکر آیا ہے؟ تو دیکھیے باقی جو خاص دن ہیں، یہ خاص راتیں ہیں، وہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ جو خاص مہینہ ہے وہ بھی سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن حضور نے تمام سال ہر پیر کے روز اپنے میلاد کا روزہ رکھا، اور یہ بتا کر رکھا کہ یہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی، یہ میرے میلاد کا روزہ ہے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا، تو بات کو تو سمجھنے کی بات ہے نا۔
دیکھیے کہ جب حضور نے یہ روزہ رکھا تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا؟ انہوں نے بھی رکھا۔ اس کے بعد جو تابعین تھے انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے بھی رکھا۔ جو تبع تابعین تھے انہوں نے رکھا، انہوں نے بھی رکھا۔ بلکہ آج تک اللہ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر مجمع میں ایسے لوگ ہوں جو پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں پیر کے روز سحر و افطار کا دسترخوان لگتا ہے۔ تو دیکھیے جب صحابہ نے پیر کا روزہ رکھا ہوگا اور ان سے اگر کسی نے آ کے پوچھا ہوگا کہ اچھا بھئی یہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ بھئی انہوں نے بتایا ہوگا نا یہ پیر کا روزہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی اس روز ولادت ہوئی تھی اس لیے حضور روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی اسی لیے رکھ رہے ہیں۔ تو بتائیے حضور کا میلاد بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی حضور کی ولادت کا ذکر اس کو میلاد کہتے ہیں، اس پر اظہار تشکر اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آقا کریم نے خود اپنی ولادت کے روز کو ایک خاص عبادت کے ساتھ، روزے جیسی عبادت کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ اس کی فضیلت ہم سمجھ سکیں۔ اب اسی طرح مثال لے لیجیے، اگر آپ گھر جاتے ہیں پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور مثال لے لیتے ہیں کہ آپ ہیں بھی وہابی، آپ وہابی ہو کر کہتے ہیں جی ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، پیر کے روز روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے پوچھے گا بابا یہ پیر کے روز روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اب ویسے تو وہابی ہیں، میلاد کو تو مانتے نہیں، لیکن جواب کیا دیں گے؟ جواب تو یہی دیں گے نا حضور کی سنت ہے، پیر کے روز بیٹا آقا کریم کی ولادت ہوئی تھی تو وہ پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ تو اب میلاد کو مانے نہ مانے، میلاد منا تو پھر بھی لے گا۔ تو میلاد اسی چیز کو کہتے ہیں، اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور دیکھیے جہاں تک یہ بات ہے کہ محفل کی صورت میں جناب یہ جلسہ سجاتے ہیں تو اس کی جناب کیا حیثیت ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرتے ہیں؟ تو بات کو سمجھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو صحابہ ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں تو حضور ان سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، کس چیز نے یہاں جلسہ کرایا ہے؟ تو صحابہ اس کرتے ہیں حضور ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ان کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں جو ہدایت دی آپ کے آنے سے جو ہمیں ملی، آپ کے آنے سے، آپ کی آمد سے جو ہمیں ہدایت ملی، یہ دین اسلام ملا، جو رب کی رحمت نعمت ملی، مولا اس پر اس کی ہم بیان کر رہے تھے، اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب بتائیے میلاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا اسی کو نہیں کہتے؟ حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی آمد سے رب کی جو رحمت نعمتیں ملیں ان پر رب کا شکر ادا کریں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آقا کریم قسم اٹھواتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ کہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آیا ہو، تعجب ہوا ہو کہ کیا آقا کریم کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے جھوٹ بولیں گے اور وہ بھی ایسی بات پر جھوٹ بولیں گے؟ تعجب تو ہوا ہوگا، حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوا رہا کہ تمہاری بات پر اعتبار نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت اس وقت آپ کے ان اصحاب پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے میرے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں جب قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، یہ ہمیں حکم مل گیا، تو اب ہمیں جو بھی انداز ملے گا حضور کی تعظیم کا، توقیر کا، ہم اس کو اپنائیں گے، یہ عین قرآن کے مطابق ہوگا، حتیٰ کہ